ویز ٹو انکریز رسک، لاسٹ چیز کیا طریقے ہیں رسک انکریز کرنے کے؟ دیکھیں ورلڈلی تو بہت ہیں اور وہ آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ریلیجسلی انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ورلڈلی سے مراد ہے ورلڈلی اسٹریٹجیز کہ پروڈکٹیوٹی کیسے لانی ہے اور کون سے کیریئر کی طرف جانا ہے، کون سا کیریئر پاتھ فی الحال زیادہ اچھا جا رہا ہے. جیسے ڈیٹا سائنسز از اے گروئنگ فیلڈ، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. میں انشاءاللہ کچھ دینوی انسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی خوبصورت بات، فائنڈنگ ٹائم فار علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بھائی کی شکایت کی، کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، دکان پہ اتنا نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرہیپس یو آر گرانٹیڈ پروویژن بیکاز آف ہم، اس کو نہ روکو، اس کے یہاں بیٹھنے سے ہی تمہارا رزق لگا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جائے ہی نہ دکان پہ، اس سے مراد یہ ہے کہ علم اور علمی سرکلز میں جانے سے رزق بڑھتا ہے. دیکھیں جو لوگ ان امپلائڈ ہیں نا، ان کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں. قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر. فارغ ٹائم ہے نا، جاب لیس ہیں، قرآن تفسیر سیکھنا شروع کر دیں، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. علم ہے، آپ دیکھیں آپ کی جاب کیسے لگتی، گارنٹی. میں آپ کو فارمولہ دے کے چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے علم کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کا رزق کھلتا ہے. تو علم کے ساتھ جڑنے کے فائدے بھی کتنے ہیں. آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کو اسلام کا پتہ لگے گا. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ بہت سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یس، یہ پہلی چیز ہے، فائنڈنگ ٹائم فار علم. علم کے لیے وقت نکال لیں. میں نہیں کہتا ڈیلی کو 4 گھنٹے پڑھیں. دیکھیں ڈیلی سن لیا کریں. یہاں سے آپ گھر سے چل کر آتے ہیں یہاں تک یا کہیں اور جاتے ہیں تو قرآن کی ٹرانسلیشن سنی جا سکتی ہے راستے میں، برکت بھی آئے گی انشاءاللہ، ذرا سمجھ بھی آئے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے، وقت کا اچھا استعمال ہے. کوئی لیکچر سنا جا سکتا ہے، کوئی پوڈ کاسٹ سنا جا سکتا ہے. تو یہ ہے بات. سیکنڈ، ہیلپنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شارٹ کر کے بتاتا ہوں حدیث، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ نے اپنے ارد گرد لوگ دیکھے ہوں گے جو دوسروں کے بہت کام آتے ہیں، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے چلاتا ہے، کیونکہ یہ رول ہے اللہ کا. تو کبھی کسی کو سکھانے سے نہ گھبرائیں، سکھائیں. کوئی جاب اپرچونٹی آئے مت گھبرائیں اس کو بھی بتانے سے. یہ ہے مشکل لیکن دوسروں کے کام آئیں انشاءاللہ، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. ہاں ڈسکریٹ رہیں اس معاملے میں کہ بالکل ہی اپنا بزنس پلان کسی کے ساتھ اتنا اوپن نہ شیئر کر لیں کہ وہی کھول لے. لیکن ڈسکریٹ رہنے کا بھی حکم ہے، اسمارٹلی بھی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، دین پہ عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے وقوف بن جائے، لیکن مدد کریں انشاءاللہ، دوسروں کو بھی سپورٹ کریں. بن داؤد کا نام سنا آپ نے؟ عمرہ کرنے کبھی گئے ہوں؟ بن داؤد وہاں مکہ میں مدینہ میں کتنی بڑی فرینچائز ہے، وہاں کا الفتح ہے بیسیکلی. تو بن داؤد کی بڑی زبردست سٹوری مشہور ہے اور بالکل ٹرو ہے. ایک برانچ ان کی آئی تھنک جدہ میں یا کہاں پر بہت بڑی برانچ ہے، ان کے سامنے ایک سپر مارکیٹ کھلی. اس دن انہوں نے آف دیا، یعنی آپ ان کا ظرف دیکھیں، انہوں نے اس دن آف کر دیا کہ ان کی آج اوپننگ ہے، زیادہ کسٹمرز کو ادھر جانے دو. یہ بہت بڑی سوچ ہے. خیر وہ ان کا بزنس بھی تو بہت بڑا تھا نا، ان کو شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن چلو اچھی بات ہے، ایک جیسچر ہے. تو کسی کے لیے سوچا انہوں نے، تو اٹس گڈ. یہ بات ہے اصل میں. ٹھیک ہے، کسی کے لیے سوچیں گے تو رزق بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا، یہ وہی بات ہے، بی اے پرسن آف ویلیو جو میں بتا چکا ہوں. تیسرا، صلہ رحمی گارنٹیڈ ہے. سب سے پہلے ریوارڈ دنیا میں جس چیز کا ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنا رزق اور اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے. تو اسلام میں نا اسلام بہت اسٹرینج کبھی کبھی رولز دیتا ہے، یعنی دنیاوی رولز کے بالکل اپوزٹ. دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ خرچنے سے کم ہوتا ہے، کیلکولیٹر بھی یہی کہتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، خرچنے سے بڑھتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹائم کا ضیاع ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، رزق بڑھے گا، ٹائم نکالو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، ان کا خیال رکھو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. اسی طرح اور چیزیں آپ سوچیں کہ بالکل ہی ریورس چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال تو صلہ رحمی سے دیکھیں مراد کیا ہے. صلہ رحمی پہلی بات ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ. اسپیسیفکلی بھائی ہے، سگا بہن، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی. جیسے لڑائی ہے بھائی بہن میں آپس میں، جو پہل کرے گا صلح میں. صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے تعلقات ہو جائے جو پہلے تھے، وہ پاسبل نہیں ہوتا. جیسے کچھ لوگوں نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا ہوتا ہے اور ان سے گہرا تعلق رکھنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بالکل ویسا ہی گہرا تعلق رکھ لو، کیونکہ دوسری طرف یہ نصیحت بھی تو ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. صلہ رحمی کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دو انشاءاللہ. آپ کہو جی ہمارا خطا کلیئر ہے، میرا دل صاف ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اور کچھ ایکسٹرا بھی دے دو. جیسے ابو بکر صدیق، ان کی صلہ رحمی چیک کریں. مستح ان کے خالہ زاد، ان کی خالہ کے بیٹے ہیں غالباً، یا حضرت عائشہ کی خالہ کے بیٹے ہیں. بہرحال حضرت مستح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں.
حضرت مصطح صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور مسکین بھی ہیں. تینوں کنڈیشنز لگتی ہیں ان پہ. سب سے بہترین صدقہ پتہ ہے کون سا ہے؟ اس شخص پہ جو ہجرت کر کے آئے، پہلا. نمبر 2 جو رشتہ دار ہے آپ کا. نمبر 3 جو مسکین ہے. یہ بہترین صدقہ ہے. ابوبکر صدیق اس کو منتھلی اسٹائپنڈ دیتے تھے. ابوبکر صدیق کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب الزام لگا، خدا نہ خواستہ، واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو اس میں گوسپنگ میں اور پروپیگنڈے میں انسان ہے وہ بھی شامل ہو گئے، خسر پسر میں. وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ الزام لگ رہا ہے، یہ وہ. ابو بکر صدیق کو پتہ لگا، وہ اتنا غصہ انہیں چڑھا، انہوں نے قسم کھائی کہ اس شخص کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، فطری بات ہے، اور اس کو میں آئندہ سے کچھ بھی نہیں دوں گا. سورہ نور کی آیت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں چاہیے درگزر کریں، معاف کریں. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم انہیں معاف کرو. ابو بکر صدیق بہت روئے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آیت میرے بارے میں، اور انہوں نے رائٹ دین مصطح کو معاف بھی کیا اور ان کا اسٹائپنڈ ڈبل کر دیا. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی. تعلق شاید ویسا نہ بنے پہلے جیسا، لیکن اسٹائپنڈ ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کرے گا ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھائے گا. اور صلہ رحمی میں پھر یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا کہ آپ تعلق بس کسی طرح قائم کرو، صلح کروا دو. دو لوگ آپس میں ناراض ہیں آپ کے رشتہ دار، صلح کروا دی جائے، صلہ رحمی ہے. تو یہ چوتھا ہے کانسٹنٹ استغفار. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. سورہ نوح کی آیات ہے. حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، وہ بہت 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 بخشنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گا، وَبَنِينَ اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، باغات کھول دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں کھول دے گا. اب دیکھیں دنیاوی فائدے ہیں سارے. استغفار کرو، اولاد بھی ملے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ استغفار میں بندہ جھکتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، جو صحیح سے استغفار ہے تو گناہ چھوڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے رزق میں. اگر رزق بندھا ہوا ہے، نہیں آپ کا رزق صحیح سے آ رہا، تو گناہ دیکھنے چاہیے انسان کو، گناہوں سے نکلنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول نے کہا نا کہ جو کوئی مستقل استغفار کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا، اس کو اس کے لیے راستے نکالے گا، اور تیسری چیز پہ اسے وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو استغفار مختلف ہیں. استغفر اللہ سب سے سمپل ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی ہے، لمبے لمبے بھی ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ تو اس کو تو نبی نے کہا نا سید الاستغفار، سید الاستغفار خیر دوسرے والا ہے اللہم انت ربی، لیکن اس کو کہا کہ یہ استغفار اتنا پاورفل ہے کہ میدان جنگ سے بھی بھاگے ہو تو اللہ معاف کر دے گا. تو مختلف ہیں، لیکن چلے آپ استغفر اللہ توب الیہ کو ہی پکڑ لیں. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. کوالٹی استغفار کریں کانسٹنٹ، تو انشاءاللہ اس سے رزق بڑھے گا. اور اگلی بات ہے تقویٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کبھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ وہاں سے دے گا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. یہ آیا سورہ طلاق میں ہے. کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں جب مطلقہ کو طلاق ہوتی ہے تو وہ بڑی ولنریبل ہوتی ہے. عورتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی ہے یہ. ٹھیک ہے. دے ہیو نو ون ٹو ٹیک کیئر آف. آپ کو پتہ ہے گھر والے تو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں کوئی طلاق لے کر بیٹھ جائے، گھر والے بھائی کہاں رکھے گا؟ بھائی کہے گا کہ یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر. ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی کے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، فکر نہیں کرنی. کتنی بڑی گارنٹی ہے. اور تقوی کیا ہے کہ خدا خوفی. اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی اپلائی کرتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے لوگ خدا خوفی نہیں کرتے. ایک مرد جو ہے، عورت اتنا، آپ کو پتہ ہے ہماری کورٹس میں سوشل ایشو ہے، عورت ایسے ایسے کیسز کر دیتی ہیں، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جھوٹے، اس ڈر سے کہ ہمیں کل کو مینٹیننس نہیں ملے گی تو جھوٹے کیسز کر دو کہ اس نے میرا اتنا دینا. اسی طرح مرد کرتا ہے، مرد بھی زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی، رزق اللہ دے گا. تو اس کو جنرلی بھی اپلائی کر لیں، اوور آل لائف میں تقوی کے ساتھ چلیں. اسکالرس کی تو یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے جب ہماری زندگی میں کوئی میٹر بہت ٹف ہو جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے اور ہم اللہ کی طرف پلٹتے تھے کہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو تقوی اختیار کرتے تھے ہم اللہ کا، خدا خوفی اڈاپٹ کرتے تھے تمام معاملات میں، تو اس سے رزق کھل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور آخری چیز کیپ تھنگس سنسیئر، مخلص بن کر رہیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں مخلص انسان کی بڑی قدر ہے اور اس کو اللہ اوپر لے آتا ہے. تو اپنے تمام معاملات میں انٹینشن اچھی رکھیں، نیت اچھی رکھیں، اخلاص کے ساتھ چلیں لوگوں کے ساتھ، اور کسی کا نقصان نہ کریں اور کسی کی خیر خواہی کی ہی خواہش کریں، تو اس سے آپ دیکھیں رزق کھلے گا.
اور یہ بھی حدیث بس سنا دوں, دی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی مرچنٹ ول بی ود دی پروفیٹس دا ٹروتھفل اینڈ دا مارٹرز, کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے, انبیاء کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں یہیں پہ آپ اسی حدیث کو لے لیں. اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں کہ نہیں جی سچ بولے تو سودا نہیں بکتا, تو مرضی ہے, جو بندہ جھوٹ بول کے گاڑی بیچ لے گا پیسے تو کما لے گا, لیکن باقی کی چیزیں اس کی 10 اور خراب ہو جائیں گی, تو ان کو کون دیکھے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی آنیسٹ کام کر کے پیسہ اتنا نہ کمائے, لیکن باقی کی 10 چیزوں کی اللہ حفاظت کر لے. تو تھوڑا سا اس طرف بھی ہم نے سوچنا ہے انشاءاللہ, اور پریشان نہیں ہونا. رزق کا وعدہ ہے, لیکن بندش خود نہ لگائیں اپنے اوپر, سیلف لمیٹنگ بلیفس کی وجہ سے یا کلچرل نارمس کی وجہ سے. تھوڑا سا کھل کر سوچیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہاتھ پیر ماریں اور سمارٹ ورکنگ کریں, دنیاوی طور پہ سمارٹ ورکنگ کریں اور بینیفیشل چیز کی طرف جائیں, اور نفع بخش کام جو ہے اس کو چوز کریں, نفع بخش کیریئر کو چوز کریں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دماغ بھی کھولے گا, دروازے بھی کھولے گا رزق کے, اور باقی جو اسلامک چیزیں میں نے بتائیں, استغفار ہے, نماز کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور تقوی کے ساتھ معاملات چلائیں, صلہ رحمی کریں. تو یہ چند ایک چیزیں. آئی ہوپ رزق کا کنسیپٹ انشاءاللہ آپ کا کافی کلیئر ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے.